شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے 5 ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے لے کر 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ڈسکس کیا، اور ان 5 ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام واقعات کو ذکر کیا ہے جو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ اور اس 6 ایپیسوڈ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ مدینہ طیبہ میں اسلام کیسے شروع ہوا اور اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ حج وغیرہ کے موقعوں پر تمام عرب کے آدمی مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ پہلے اپنی قوم کو تو مسلمان بنا لو۔ نبوت کے 10ویں سال خدا کی رحمت نے حج کے بڑے مجمع میں سے چند مدینہ والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی طرف متوجہ کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد آمیز مشفقانہ آواز نے ان کی دلوں میں جگہ بنا لی، اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں آدمیوں کے نام اسد بن زرارہ، ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما، یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ قبیلہ اوس کے آدمی تھے۔ یہودی قوم جو مدینہ میں رہتی تھی وہ اپنی مذہبی کتابوں کے بموجب یہ خبر دیا کرتی تھی کہ جلد ہی نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، اور پھر ہم ان کی پیروی کر کے سب پر غالب ہو جائیں گے۔ انصاری حضرات نے جب آپ میں پوری سچائی پائی تو یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، اور کوشش کی کہ اس دولت کو سب سے پہلے حاصل کر کے یہودیوں سے جیت لیں۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مسلمان ہونے کا پوری طرح فرض ادا کیا، یعنی رشتہ ناتا چھوڑ کر جان کا خوف یا مال کا خطرہ ہو غرض تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی تبلیغ بڑے زور سے کی، اور تمام مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ سچائی کی روشنی نے دلوں میں اجالا پیدا کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی رحمت تھی، اور ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے اگلے سال پھر اسی موقع پر مدینہ کے آدمی حاضر ہوئے، اور ان میں سے 6 یا 8 آدمی کھلم کھلا مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح پھر تیسرے سال مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت کے معنی ہے عہد کرنا، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ عقبہ کے معنی ہے پہاڑ کی گھاٹی، اور اولیٰ کا ترجمہ ہے پہلی، چونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس سب سے پہلی بیعت یہی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ اور یہ 12 آدمی، اس میں سے 10 آدمی قبیلہ اوس کے اور 2 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے، اور اس بیعت میں کچھ چیزوں پر عہد کر لیا گیا تھا، یعنی خوشی ہو یا رنج، تنگ دستی ہو یا فراخی، ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کریں گے، اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ جس طرح اپنی عورتوں، بچوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام مصیبتوں کا بدلہ جنت تھا۔ اور ان حضرات کی تعلیم کے لیے حضرت ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اسی طرح نئے اور پرانے مسلمانوں کی تبلیغ کا 4 سال کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ والوں کی ایک بڑی جماعت جن کی تعداد 73 تھی، اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس یہ دوسری بیعت تھی، اور یہ بیعت نبوت کے 13ویں سال ہوئی۔ اور اس بیعت میں کچھ باتوں پر عہد ہوا، جس میں شرک، چوری، زنا، ان چیزوں سے بچیں گے، اور اولاد کو قتل کرنے کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں گے اس سے منہ نہ موڑیں گے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔ وطن سے جدائی،
مکہ سے ہجرت اور مدینہ کی طرف روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کیوں ہجرت فرمائی تھی؟ کیونکہ 3 سال کے تجربہ نے بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے، اور ترقی اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول صحابہ کرام کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا۔ ایک ایک دو دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو فوراً دار الندوہ میں جمع ہوئے، یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ہوتا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر دیا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اس ہنگامہ میں شریک ہو، تاکہ پھر کسی قبیلہ کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب کو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص تھے، اور 2 سانڈیوں کا انتظام کر چکے تھے۔ رات کے اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخری رات کو خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اسی اندھیری کے درمیانی حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قضا سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسلام کی فداکاری کا بہترین نمونہ ہے کہ کم سن نوجوان جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزو مند ہو سکتا ہے اور جس کا سینہ ہزاروں امنگوں کا گہوارہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے روحانی آقا کے حکم پر بے دھڑک اس بستر پر لیٹ جاتا ہے جس کے متعلق یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک مذبح بن جائے گا جو رات کی بے دردی پر خون کی سرخ آنسو بہا رہا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے۔ کفار نے وہاں بھی جمگٹا بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع فرمائی اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کئی مرتبہ دہرایا۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستہ پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر سور پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ قریش کی ان غافل نوجوانوں اور بوڑھے مدبروں کو جب اپنی شکست کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایک جماعت نشان قدم پر اندازہ لگاتی ہوئی غار کے منہ پر جا پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا کی قدرت، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا اور فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست اور چالاک امیہ بن خلف تھا۔ وہی بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔